أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، یہ فنڈ ریزنگ کی مہم آپ کے ہاں پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے۔ اکثر ایسے اداروں کو مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں مجھے کسی قسم کی مداخلت یا رائے دینے یا کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ شاعر دل کے معاملے میں تو بڑا فیاض ہے، اس کو دینے میں کوئی تاخیر نہیں کرتا، لیکن رقم اس کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے لیے کبھی قابل توجہ نہیں رہی۔ فارسی کا شاعر ہے حافظ، بہت بڑی شخصیت، اس نے ایک شعر کہا تھا کہ اگر ترک شیرازی بدست عرض دل مارا بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را۔ اگر وہ ترک محبوب میرے دل کو قبول کر لے، اپنے ہاتھ میں لے لے، تو میں اس کے اس عنایت کے بدلے میں اس کے رخسار پر جو تل ہے اس کے عوض سمرقند اور بخارا کے شہر اس کی نظر کر دوں گا۔ تو تیمور جس نے بڑی جنگوں کے بعد وہ شہر فتح کیے تھے، اس نے حافظ سے کہا، حافظ اپنی ضرورت کے تحت اس کے دربار تک گئے تھے، کہا میاں یہ میں نے اتنی زحمتیں کی، اتنی جانیں دیں، جانیں لیں، اور اس کے بعد جا کے سمرقند و بخارا کو قبضے میں لیا، اور تم اس کے اپنے محبوب کے تل کے بدلے میں دے رہے ہو۔ اس نے کہا جناب یہ فیاضی نہ کرتا تو آج یہ حال کیسے ہوتا۔ تو وہ شاعر اگر آ کے آج آپ کے سامنے روپے پیسے کا حساب پیش کرے، جمع تفریق کرے، اتنا خرچ ہوا، اتنا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اب بھی اگر آپ نے توجہ نہ کی تو اب اس کے بعد پھر شاید توجہ دینے کا موقع نہ رہے۔ بات بڑی مناسب بھی ہے، ضرورت کے مطابق بھی ہے کہ اس قسم کے ادارے یہ نعمت ہیں۔ یہ اب جو نسل یہاں موجود ہے ان کو 18 سال پہلے کی صورتحال تو ظاہر ہے بالکل نہیں معلوم ہوگی، یعنی یا تو کم سنی کا زمانہ ہوگا اور یا ابھی وہ بھی نسل موجود ہے جو پیدا ہوئی ہے اور اب جوانوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس وقت یہ ادارہ وجود میں آ چکا تھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ گاڑیوں پر علم رکھ کے روزانہ کسی ہوٹل میں جاتے تھے، کسی گرجے میں جاتے تھے، وہاں ایک مجلس یہاں ہو رہی ہے، دوسری مجلس وہاں ہو رہی ہے۔ ذوق عزاداری کم از کم تسکین تو چاہتا ہے، لیکن اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے تھے یہ یقیناً ان لوگوں کو معلوم ہے جو اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ آج اس اہتمام سے ایک جگہ کا ہونا، باوقار اور باعزت طریقے پر وہاں پہ بیٹھ کر اپنی عبادت کے سارے مراحل کو طے کرنا اتنا بڑا شرف اور اتنی بڑی سہولت ہے کہ اس سہولت کے حصول کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا آج سے 20 سال پہلے، آج سے 19 سال پہلے۔ یقیناً وہ نسل قابل ستائش ہے
جو اتنا بڑا احسان کر چکی ہے اپنی قوم کے اوپر کہ یہ ادارہ آج موجود ہے. ان کا کام تھا بنا دینا، انہوں نے بنا دیا. اب اس کو قائم رکھنا، اس کو جاری رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ تو سرخرو ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آخر ہم نے اپنے فرض کو کیسے ادا کیا. تو اگر یہ فریضہ اس طرح سے ادا ہو کہ یہ سمجھیے کہ جیسے اپنے رہائش کے لیے آپ مکان لیتے ہیں اور اس کے لیے تگودو کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ اگر مل گیا ہے تو اب اس کی قدر و قیمت کو نظروں سے کم نہ ہونے دیجئے. اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ میرے رہائش کے مکان سے زیادہ اہم مکان ہے، اس میں جسم پلتے ہیں، یہاں پہ روح پلتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ ادارے ایک موجود نہ ہوئے تو مستقبل میں نہ آپ کی شناخت رہے گی، نہ آپ کے آنے والے نسل کے لیے دین سے کوئی آگہی کی صورت ہوگی. آپ کے سامنے اگر جائیے اور ان مسالک اور ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو آپ ہی کی طرح ترک وطن کر کے آئے ہیں، اور ترک وطن ہی نہیں کیا بلکہ جب یہاں آئے ہیں تو اب ترک رسم و رواج بھی ہو گیا، ترک ثقافت بھی ہو گیا، ترک دین بھی ہو گیا. لیکن آپ ہیں کہ خدا کے فضل سے دوسرے وطن میں آ کر بھی یہاں اس گھر کو اپنا گھر بنا کے بھی آپ کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ثقافت کو بھی بچائے ہوئے ہیں، اپنی دین کو بھی بچائے ہوئے ہیں، اپنی اخلاقی حالت کو بھی بچائے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے مصرف کے مراحل کو بھی بچائے ہوئے ہیں. اور یہ سب اگر ہے تو اسی ادارے کی وجود کی وجہ سے. اتنے انعامات کی اگر معمولی سی قیمت دینی پڑے اور وہ بھی ہم نہ دیں تو یقین یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے. یہ سخن گسترانہ بات مجھے کرنی پڑ گئی. بس یوں کہیے کہ جناب باقر زیدی صاحب کی گفتگو سے تحریک پیدا ہوئی. خدا گواہ ہے کہ مجھ سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں یہ باتیں کروں. سن کر کہ آج جب شاعر تک روپے پیسے کا حساب کرنے لگا تو بھائی خدا کے واسطے اب تو فکر کر لیجئے آپ لوگ. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے تاکہ سامعین محترم، شیعت کے تعارف کے ذیل میں جو گفتگو اب تک جاری تھی، جس حوالے سے بات کر رہا تھا، وہ باتیں جو ہمارے خلاف کہی گئی ہیں یا ہمارے تعارف کے طور پہ کہی گئی ہیں، جو حقیقتاً نہ ہمارا تعارف ہے اور نہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے. اس حوالے سے گفتگو کو آج چاہتا ہوں کہ آخری مرحلے پہ آ جائے تاکہ اس کے بعد دو چار جملے اپنے طور پر بھی اپنے تعارف کے سلسلے میں عرض کر سکوں. ابھی تو دوسروں کے کیے گئے تعارف کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب وہ مرحلہ ہے کہ جو تھوڑا سا وقت باقی بچے اس میں اپنا تعارف خود کرا لیا جائے. لیکن عرض کر رہا تھا کہ ابن سبا کے حوالے سے جو باتیں کہا گیا کہ کچھ نظریات جو شیعوں کے ہیں، کچھ عقائد، یہ اس کی پیداوار ہیں. تو اس میں سے ایک عقیدے کی تو کل بات ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ رسول کا کوئی جانشین ہونا چاہیے. اللہ کا نبی جب صلی اللہ علیہ وآلہ تو ان کے جانشینی کا تصور ابن سبا نے عطا کیا تھا. تو میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ اس جانشینی کا تصور تو اتنا عام تھا کہ کچھ لوگ تو رسول کے جنازے کو چھوڑ کر سمجھتے تھے کہ پہلا ضروری کام یہ جانشینی کا مسئلہ طے کرنا ہے. تو آپ تو اس وقت بھی باخبر تھے اس مسئلے سے. ہمیں اس کے باخبر ہونے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ جب عبداللہ ابن سبا آیا تب ہمیں پتہ چلا کہ رسول کا کوئی جانشین بھی ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ناسمجھی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح کا ایک ہم پر الزام یہ لگایا گیا کہ ان کے ہاں جو تصور عصمت ائمہ ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بری الذمہ ہوتے ہیں، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، یہ عقیدہ بھی اس یہودی نژاد ماضی کے یہودی عبداللہ ابن سبا نے شیعوں کو عطا کیا ہے. یہ اس کا دیا ہوا نظریہ ہے. وہ اپنے یہودیت سے اس نظریے کو لے کے آیا تھا. جناب والا اعتراض کرنے والوں نے کبھی اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس جگہ سے
اس نظریے کا اوریجن قرار دے رہے ہیں، جہاں سے نظریے کی ابتدا ہے، یعنی یہودیت سے انہوں نے کہا کہ وہاں سے نظریہ آیا ہے۔ اس یہودیت میں بھی کوئی عصمت کا تصور ہے؟ یہودی اس وقت کے موجود ان مذاہب میں کہ جو نبوت کے نظام کو مانتے ہیں، ان میں سب سے قدیم مسلک ہے۔ کے بعد جو حضرت ابراہیم کے اولاد میں جو دین سب سے پہلے متعارف ہوا وہ یہودیت کا دین تھا، حضرت موسیٰ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کے ذریعے سے جو دین سامنے آیا ہے۔ عیسائیت اس کے بعد پیدا ہوئی اور اسلام اس کے بھی بعد آیا۔ اس یہودیت کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے انبیاء سب سے روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ ان کے ہاں انبیاء کے ساتھ عصمت کا کوئی